عليك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین حضرات، منقول ہے یعنی نقل کیا گیا ہے حدیث کے ذریعے سے کہ بروز قیامت وہ یعنی نماز کے معاملے میں سستی کرنے والا، یعنی نمازوں کو چھوڑنے والا اس حال میں آئے گا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوں گی. سطریں یعنی 3 لائنیں لکھی ہوں گی. پہلی لائن پہ لکھا ہوگا اے اللہ کا حق برباد کرنے والے، یعنی نمازوں کو نہ پڑھنے والے. یہ اللہ کا حق تھا کہ تو دنیا میں رہ کر نماز پڑھ لیتا. اے اللہ کا حق برباد کرنے والے. دوسری سطر ہوگی اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص، یعنی دنیا میں تیرے پر اللہ رحمان تھا لیکن آج نہ رحم ہوگا اور نہ ہی رحمت ہوگی، بلکہ اللہ بے نمازی پر قیامت کے دن غضبناک ہوگا. نمبر 3، جس طرح تو نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ضائع کیا، اسی طرح آج تو بھی اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جا. محترم سامعین حضرات، تفسیر صراط الجنان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 263 پر ہے، جیسے گناہ کا عذاب دنیا و آخرت میں بھگتنا پڑتا ہے، یوں ہی نیکی کا فائدہ دونوں جہاں میں ملتا ہے. جو مسلمان 5 نمازیں پابندی سے جماعت کے ساتھ ادا کرے، اسے رزق میں برکت، قبر میں فراخی یعنی قبر اس کی وسیع کر دی جائے گی، کھلی کر دی جائے گی، اور پل صراط پر آسانی سے گزرے گا. اور جو جماعت کا تارک ہوگا، یعنی نماز کا تارک ہوگا، نمازیں نہیں پڑھے گا، اس کی کمائی میں برکت نہیں ہوگی. چہرے پر صالحین کے آثار نہیں ہوں گے، یعنی چہرہ جو ہے وہ نیک لوگوں جیسا نہیں ہوگا. لوگوں کے دلوں میں اس سے نفرت پیدا ہوگی. اور یاد رکھے، بے نمازی پیاس بھوک میں، جان کنی اور قبر کی تنگی میں مبتلا ہوگا. اللہ اکبر. اور اس کا حساب قبر میں اور قیامت کے دن بڑی سختی کے ساتھ دیا جائے گا. تو اے بے نمازیوں، اپنی ناتوانی پر ترس کھاؤ، سستی اڑاؤ اور نماز پڑھنا شروع کرو. جب نماز کی عادت پڑ جائے گی تو پھر انشاءاللہ عز و جل نماز پڑھے بغیر آپ کو بھی کبھی چین نہیں آئے گا. یعنی ایک نمازی سے آپ پوچھ لیں، جب تک وہ اپنی نماز کو نہیں پڑھتا اس کو چین نہیں آتا، اس کو سکون نہیں ملتا. جب وہ اپنی نماز کو پڑھ لیتا ہے تب اس کو سکون ملتا ہے. تو آپ نماز کی عادت ڈالیے، انشاءاللہ آپ کو بھی نماز کے بغیر سکون اور چین نہیں آئے گا. نماز کی ایک خاصیت ہے، جب بندہ اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس کے اندر وہ چاشنی، وہ مزہ، وہ طلب اور وہ کھچاؤ موجود ہے کہ بندہ پھر نماز کے بغیر رہ نہیں سکتا. وہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھ لوں اپنی. اس کو وہ مطلب کہ سرور، وہ آرام جو نماز میں ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا. تو اسی لیے اپنے نمازوں کا اہتمام کر لیجئے. اے بے نمازیوں، اپنی ناتوانی پر ترس کھائیے، سستی اڑائیے اور نماز پڑھنا شروع کیجئے. جب نماز کی عادت پڑ جائے گی تو انشاءاللہ عز و جل اس کے بغیر آپ کو چین نہیں آئے گا.
پڑھتے رہو نماز تو جنت کو پاؤ گے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ پڑھتے رہو نماز تو جنت کو پاؤ گے، چھوڑو گے اگر نماز تو جہنم میں جاؤ گے۔ تو سیدھی سی بات ہے، نماز پڑھو اور جنت پاؤ، اور نماز کو چھوڑو تو جہنم میں جاؤ۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کو شیطان نظر آ گیا۔ کون نظر آ گیا؟ شیطان۔ تو وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ اس شیطان کو کہنے لگے، کوئی ایسا طریقہ بتا کہ میں تجھ جیسا بن جاؤں، کوئی ایسا طریقہ بتا کہ میں تجھ جیسا یعنی شیطان بن جاؤں۔ اب دل تھام کے ذرا سنیے شیطان نے کیا کہا، کس عمل کے لیے کہا کہ تم اگر یہ کرو گے تو مجھ جیسا یعنی شیطان بن جاؤ گے۔ تو محترم اسلامی بھائیو، شیطان نے کہا نماز میں سستی کرو یعنی نمازوں کو چھوڑ دو، اور خوب خوب اللہ کی نام کی جھوٹی قسمیں کھایا کرو تو تم شیطان جیسے بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں اللہ عز و جل سے عہد کرتا ہوں یعنی وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی نماز میں سستی نہیں کروں گا، یعنی ہمیشہ نماز پڑھتا رہوں گا، اور کبھی بھی اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں نہیں کھاؤں گا۔ شیطان نے بھوکلا کر یعنی غصے میں آ کر کہا، میں بھی عہد یعنی وعدہ کرتا ہوں کبھی کسی انسان کو نصیحت نہیں کروں گا، بلکہ میں اس کو ورگلاؤں گا اور نماز سے اور دین سے دور رکھوں گا۔ تو محترم اسلامی بھائیو، آپ نے سماعت فرمایا، سنا کہ شیطان جو ہے وہ اپنے جیسا کس کو بناتا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتا۔ اپنے جیسا کس کو سمجھتا ہے؟ جو اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ تو وہ بڑا بد نصیب ہے جو نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور بات پہ اللہ کی قسم خاص کر یہ دکاندار، تاجر، اپنی چیزیں بیچنے والے لوگوں کو یقین دلانے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں، بہت اکثر قسمیں کھاتے ہیں۔ خدا دی قسم ایک گل ہے، خدا دی قسم اینجے تے خدا دی قسم اینجے۔ تو محترم اسلامی بھائیو، اگر کوئی بات کو مانتا ہے تو منوائیں، ورنہ یہ ہر بات پہ اللہ کی قسم کھانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جو اللہ نے نصیب میں لکھا وہ مل کر ہی رہے گا۔ اور پہلی بات کا ہمیں یہ پتہ چلا کہ نماز چھوڑنا انسان کو شیطان جیسا بنا دیتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ نماز چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ بندے کو شیطان جیسا بنا دیتا ہے، یعنی شیطان کی صفت تعریف اس بندے کے اندر آتی ہے جو اپنے نمازوں کو چھوڑتا ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں نمازوں کا اہتمام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں نہ کھانے کی توفیق عطا فرمائے، وگرنہ یہ بہت بڑی مطلب کہ ایک اتنا بڑا عیب ہے کہ اس کو شیطان نے اپنے جیسا کہا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔